پیمانے سے مسلمان قوم جو ہے وہ پیمانے کے معنی ہے جس میں شراب ہے. پیمانہ ٹوٹ جائے تو کیا شراب کا اثر ختم ہو جائے گا؟ مسلمان ٹوٹ بھی جائیں اسلام جو ہے وہ تو باقی رہے گا. اس حوالے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشأ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. لیکن وہ شکوہ میں یہ بھی کہتے ہیں جو ان کے نظر میں مشہور کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ساقی تو ہے نا جو جام کو حرکت میں لاتا ہے. اب دیکھیے جام وہاں بھی ہے، جام یہاں بھی ہے. اس جام میں جو شراب ہے وہ اسلام ہے. ساقی جو جام کو گردش میں لا رہا ہے وہ مسلمان تھے جو اسلام کو لے کر نکلے اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا، وہ تو مسلمانوں کے ذریعے سے ہوا. تو یہ دونوں چیزیں ایک بھی ہیں اور جدا بھی ہیں. لیکن اس وقت جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی نشأت ثالثہ اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ عمل جو ہے یہ ایک بہت سے پہلوؤں کا حامل عمل ہے. یہ بسیط عمل نہیں ہے، کوئی ایک عمل نہیں ہے، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ 3 pronged اٹیک جیسے ہوتا ہے فوجی اصطلاح میں. 2 pronged اٹیک، آپ نے کسی جگہ 2 طرف سے حملہ کیا تاکہ وہ جو ایک طریقے سے جکڑ لیں اپنا جو بھی ہدف ہے اس کو. تو 3 pronged اٹیک ہے کہ جو کفر کہہ لیں، امت باطل کہہ لیں، حزب اللہ کے خلاف جو عمل شروع ہوا ہے اور جو ہو گیا تھا پچھلی صدی ہی میں، وہ جیسے ہی ہمارا انتہا کو پہنچا زوال پہلی جنگ عظیم کے بعد 1914 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور پورا عالم اسلام یورپین کولونیل پاورز کا غلام، یہ لوسٹ ایب کو ہم پہنچ گئے تھے. لیکن اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کہ 10 سال کے عرصے کے بعد ہی ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہو گئی اور یہ کئی سٹیجز سے گزر چکی ہے. ابھی کچھ مراحل طے کرنے ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ بھی یاد رہے کہ ہم کچھ نہ کچھ فاصلہ طے کر آئے ہیں. اس سے امید بنتی ہے اور یہ کہ مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان بحیثیت قوم آزاد ہو جائیں. پورے عالم اسلام سے آپ کو معلوم ہے ایک ایک کر کے انڈونیشیا سے چلے گئے، انڈیا سے چلے گئے، آپ کو معلوم ہے عالم عرب سے چلے گئے، ہوتا ہوتا پورا عالم اسلام تقریباً آزاد ہو گیا. یہ پہلی سٹیج ہے. یہ بھی در حقیقت اگرچہ احیاء اسلام سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ تحریک اکثر سیکولر قیادت میں چلی ہے. انڈونیشیا میں سیکارنو ایک خالص سیکولر ذہن کا آدمی تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے ہاں قائد اعظم بھی اپنی ابتدائی شخصیت کے اعتبار سے سیکولر ذہن کے آدمی تھے. مذہب سے عملی طور پر ان کا کوئی بہت زیادہ جو ہے ظاہر تعلق نظر نہیں آتا. اور اتاتورک تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو خالص سیکولر اور یوں سمجھیے ایک اعتبار سے اسلام دشمن شخص تھا. اگرچہ ایک وقت میں جبکہ حالات زیادہ معلوم نہیں تھے تو اتاتورک کو سمجھا گیا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا ہیرو ہے. مجھے آج تک یاد ہے 1938 میں میں حیران ہوتا ہوں کہ اس زمانے میں کچھ اتنی ایکٹیویٹی تھی سیاسی اور ادبی کہ میں 6 برس کی عمر میں 32 میں پیدا ہوا، 38 میں 2 اشخاص کی موت کا میں نے ایسا اثر لیا جیسا کہ میرا کوئی قریبی عزیز فوت ہو ایٹ دی ایج آف 6 ایئرس. ایک علامہ اقبال اور ایک مصطفیٰ کمال، یہ دونوں 1938 میں فوت ہوئے. تو مصطفیٰ کمال کا بھی یہ ہوا ضرور کہ اگر وہ نہ ہوتا بظاہر احوال تو ترکی بھی نہ بچتا. سلطنت عثمانیہ تو ختم ہوئی لیکن کم سے کم ایک ملک اس نے بچا لیا. تو یہ اس کا ایک پازیٹیو رول ہے جو سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں بہت حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہمیں یہ ایک عام عادت ہماری جو ہو گئی ہے کہ کسی شخص سے محبت ہے تو اس کے اندر کوئی خامی نظر ہی نہیں آ سکتی. ہماری آنکھیں بند ہو جاتی اس کی خامیوں سے. اگر کسی سے بغض ہو جائے تو اس میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئے گی، وہ سراپا شر ہے، برائی ہے، ایول ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے
کہ کسی شخص کے اندر کوئی خوبی کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو بھی مان لیں، جو بھی نیگیٹو ایلیمنٹس ہے اس کا بھی فہم ہونا چاہیے، صحیح فہم کے بغیر بات آگے چلتی نہیں ہے۔ اب اگر صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا مصر سے نکال کر میڈیٹرینین میں، تو وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر تھا۔ اگر سیوکارنو نے جد و جہد کی تو وہ ملے نیشنلزم کی بنیاد پر تھی۔ اگر مصطفیٰ کمال نے ترکی کو بچایا تو وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر تھا۔ تو یہ سب نیشنلزم تھے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نیشنلزم تو در حقیقت خود اسلام اور مسلمانوں پر مغرب نے جو زخم لگائے ہیں کاری، ان میں سے ایک زخم ہے۔ اس کولونیلزم کا دور جو ہے اس سے پہلے پورے عالم اسلام میں اسلام بس ہے، کوئی مقامی نیشنلزم نہیں تھا، بلکہ پورا عالم اسلام جو ایک وحدت تھا اس معنی میں، اگرچہ حکومتیں جدا ہیں۔ اب ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ہے، ایران میں صفویوں کی حکومت ہے، وہاں فلاں کی ہے، آگے عثمانیوں کی ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ ویسٹ سے چل کر ایسٹ تک چلا جائے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ پورے عالم اسلام کا شہری ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا یو آر ناٹ دی سن آف دی سوائل، ہو آر یو؟ آپ کو معلوم ہے ایک سیاح چلتا ہے اور موراکو سے چلتا ہے، ہندوستان میں آگے وزیر بن جاتا ہے، بھائی وہ کیسے بن گیا؟ ملت ایک تھی، ملت کی وحدت کو ختم کیا ہے یوروپین کولونلزم نے، المصر للمصریین الشام للشامیین، اور عربوں تم اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو گئے ہو؟ یہ 1914 کی جنگ میں جو بغاوت کرائی گئی عربوں کے ذریعے سے، یہ سب جو ہے لوکل نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم اور ملے نیشنلزم ایٹسٹرا۔ لیکن بہرحال یہ جو ایک پورے پروسیس سے ایک امت کی آزادی کا معاملہ جو ہے حاصل ہوا ہے، لیکن یہ گویا کہ نشأت ثانیہ کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ نشأت ثانیہ کا ایک قدم جو ہے وہ پورا ہوا ہے۔ اگرچہ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے، اگرچہ یہ قیادتیں اکثر و بیشتر جو ہے سیکولر ذہن کی، سیکولر مزاج کے لوگ تھے، لیکن حدیث نبوی ہے، حضور نے فرمایا ہے ان اللہ یؤید الدین برجل فاجر، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی تائید کروا لیتا ہے کسی فاجر شخص سے، فاسق و فاجر شخص سے۔ اب مصطفیٰ کمال فاسق و فاجر، سیکارنو فاسق و فاجر، لیکن یہ کہ انہوں نے کم سے کم مسلمانوں کی آزادی کا ایک کام کیا نا، تو اس میں بھی گویا کہ ایک تائید جو ہے وہ اسلام کی تائید کا ایک پہلو ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو حصہ ہے ہمارے احیائی عمل کا، تحریک پاکستان اس میں بہت ہی منفرد ہے، ممتاز ہے۔ یہاں کوئی لوکل نیشنلزم نہیں تھا جسے انووک کیا گیا ہو، اسلام کے نام پر تحریک پاکستان چلی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہ واحد تحریک ہے۔ پورے عالم، سارے عالم اسلام میں آزادی حاصل کی ہے نا، افریقہ کے ممالک نے بھی اور ایشیا کے ممالک نے بھی، کہیں بھی اسلام کا نعرہ نہیں لگا سوائے تحریک پاکستان کے، اور اس کے نعرے سے گونج گیا پورا جو ہے بر صغیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ منفرد معاملہ تھا ہندوستان کا کہ جب خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، ابھی خلافت ختم نہیں ہوئی تھی، خلافت 1924 میں ختم ہوئی، لیکن سازش جو ہے یہودیوں کی وہ تو سب کو معلوم تھی، اور برطانیہ میں جب بالفور ڈیکلریشن آ گیا 1917 کا تو پتہ چل گیا تھا کہ اب کیا حالات ہیں۔ تو اس وقت اگر احتجاجی تحریک چلی ہے پوری دنیا میں تو صرف ہندوستان میں۔ سوچئے خلافت معاملہ صرف ہندوستانی معاملوں کا، مسلمانوں کا تو نہیں تھا، اگر یہ تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ، لیکن پوری دنیا میں اور کہیں پر کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ کبھی ہوتا ہے نا جوئیں پڑ جائیں تو جوں اگر کان پہ رینگے گی تو پتہ چلے گا بھیا کوئی چیز چل رہی ہے، یہ احساس تک نہیں۔ یہ محاورہ ہے کان پر جوں تک نہ رینگے، کہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں پر تحریک چلی اور ایسی زبردست چلی کہ اس نے ہندو تک اس میں شامل، گاندھی شامل ہوا، ذرا غور کیجیے۔ تو یہ ہے اس ایک جو ایسپیکٹ ہے احیائی عمل کا، یعنی تحریک آزادی کی، جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام اب کم سے کم ظاہری طور پر آزاد ہے، عسکری طور پر آباد ہے۔ اگرچہ ابھی ذہنی غلامی باقی ہے، اگرچہ ابھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم غلام ہیں، اگرچہ ہمیں ابھی ان کے مالیاتی شکنجوں نے بھی جکڑا ہوا ہے، یہ ہے غلامیاں ہیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ براہ راست غلامی، ڈائریکٹ سلیوری وہ ختم ہو چکی ہے۔
اور یہ جو غلامیاں یہ تو اسلام کی نشرت ثانیہ سے ختم ہوں گی، یہ مسلمانوں کی نشرت ثالثہ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلمانوں کی نشرت ثالثہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، مسلمان آزاد ہو گئے، لیکن اسلام کی نشرت ثانیہ ہوگی تو یہ ذہنی غلامی بھی ختم ہوگی، اور پھر ہر ایک بات سے پھر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ پر توقع، اللہ سے امید رکھتے ہوئے پھر ہم باطل کو چیلنج کریں گے اور باطل کا مقابلہ کریں گے۔ اچھا، اس احیاء علم کا ایک اور حصہ جو ہے عمل کا، وہ ہے علماء کی زیر قیادت۔ علماء دین جو ہے ہمارے، یہ اصل میں ان کا جو نظام جو بنا ہے وہ تو اس وقت بنا تھا جبکہ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں تھیں، چاہے خلافت راشدہ نہیں تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی۔ تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ جیسے کسی بھی حکومت کو مجسٹریٹس کی ضرورت ہے، اور جو ہے جو بھی وہاں پہ حاکم ہوں ان کی ضرورت ہے، حکام کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمانوں کی حکومتوں میں یہ 3 عہدے تھے جس کے لیے نظام تیار کیا گیا تاکہ ان عہدوں کو پر کیا جا سکے۔ قاضی چاہیے تھے فیصلے کرنے، تو وہ اسلام پڑھیں گے، فقہ جانیں گے، تبھی تو فیصلے کریں گے اسلام کے مطابق، لہذا سارا ایمفیسس اس میں فقہ پر ہے، اس لیے کہ قانون کے حوالے ہی سے فیصلے ہوں گے۔ پھر اس میں مفتی حضرات کی جو کہ فقہ کے ایکسپرٹ ہوں، وہ قاضی کو مدد کر سکیں گے کہ اس معاملے میں فتویٰ یہ ہے، دین کا فتویٰ یہ ہے، قاضی کو مدد کرنے کے لیے۔ آج کل اس کی جگہ وکیل ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے دور میں وہ مفتی ہوتے تھے، مفتی کا فتویٰ۔ اور یہ کہ تیسرے نمبر پر خطیب جو ہیں، اسے جمعہ سرکاری ہوتا تھا، جمعہ جو آپ انفرادی طور پر نہ کوئی جامع مسجد بنا سکتے تھے اور نہ وہاں آپ خود کھڑے ہو کر خطیب بن سکتے تھے، نہیں، آپ عام مسجد بنا سکتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد بنا لیں، گلی گلی بنا لیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن جامع مسجد وہ تو ایک آبادی میں ایک ہی ہوگی، اور وہاں پر خطیب جو ہے وہ سرکاری ہوگا، حکومت کا۔ ویسے تو یہ ہے کہ اصل اسلام تو یہ ہے کہ اگر لاہور ایک صوبے کا جو ہے صدر مقام ہے، گورنر نماز پڑھا ہے جمعے کی، گورنر خطبہ دے، خلفائے راشدین خطبہ دیتے تھے، خلفائے بنو عباس دیتے تھے، حالانکہ یہ لوگ اصل میں خلفائے راشدین تو نہیں تھے، لیکن خطبہ تو دیتے تھے، بنو امیہ دیتے تھے خطیب۔ بہرحال تو یہ جو علماء کا معاملہ ہے، ان کا جو رول ہے آج، اس میں میں ایک نفی بھی کر رہا ہوں اور ایک مثبت بات بھی کر رہا ہوں۔ مثبت بات کیا ہے؟ اسلام کے سٹرکچر کو پریزرو کرنے میں ان کا بڑا رول ہے۔ کہیں کوئی فتنہ اٹھے یہ کھڑے ہو جاتے اس کے مقابلے کے لیے، تاکہ اسلام کا جو ایک ڈھانچہ ہے باقی رہے۔ اگر ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ڈھانچہ ہی رہے تو اس میں کبھی اصل روح بھی پھونکی جا سکے گی۔ تو یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اسلام کا، جو مذہبی نظام ہے، مساجد عبادت، مساجد کو خطیب بھی تو چاہیے نا۔ اب وہ سرکاری خطیب تو ختم ہوئے تھے انگریز کے دور میں آ کر، اب تو خود ہی آپ مسجد بنائیے اور خطیب بنائیے اور خطیب خطبہ دیں۔ تو اس نظام کو برقرار رکھنے میں، اور اگر کہیں فتنہ اٹھے اعتقادات کے اعتبارات سے یا اسلام کے نظام کے اعتبارات سے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء موجود ہوتے ہیں۔ فتنہ ختم نبوت غلام احمد قادیانی آن جہانی لعنت اللہ علیہ اس نے شروع کیا، اس کے اندر دراڑ ڈالی، حملہ کیا، علماء کھڑے ہو گئے، علماء نے تحریکیں چلائی۔ پاکستان میں آپ کو بات ہے 1953 میں تحریک چلی تھی، وہ ناکام ہو گئی تھی، اور 1974 میں کامیاب ہوئی، اور پھر ایک فاسق و فاجر آدمی کے ہاتھوں، بھٹو کوئی متقی پرہیزگار آدمی تو نہیں تھا نا، اس کے ہاتھوں اللہ نے یہ فیصلہ کروا دیا کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت تھے۔ حالانکہ قادیانی توقع رکھتے تھے بھٹو کو اقتدار دلوانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن وہ جو توقع تھی کہ اس کے حوالے سے اب ہم، اس لیے انہوں نے خاص جو ہے وہ پریڈ میں سیلوٹ کر کی تھی، سرگودا سے جو ہوائی جہاز ہمارے اڑے فوجی، انہوں نے باقاعدہ جو ہے ربوے میں اس وقت کا جو بھی ان کا جو خلیفہ تھا ناصر احمد، اس کو سیلوٹ کیا تھا۔ اس پر آنکھ کھلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گئی ہے۔ تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کا کام یہ تو ہے، کوئی اور فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا، اس کے مقابلے میں آ گئے، کئی کتابیں اس پر لکھی گئیں، اور اگر سر سید احمد خان نے نیچری قسم کی تفسیر شروع کر دی، جن میں معجزوں کا انکار ہے، جن میں یہ ساری چیزیں جو ہے، فرشتے کا بھی انکار ہے، تفسیر ہے، لکھا ہے تفسیر قرآن،
جب یہ ایک ریشنلزم، جو ایک سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا، انگریز کے ساتھ آیا تھا نا، سائنسی تعلیم، انگریزی زبان، اور اس میں یہ کہ نیوٹونین ایرا کی فزکس آئی،